أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله خالق الحب والنوى. سبحان الله. صدق الله العظيم. روی رحمت برمتاب اے کام جا ازر یمن، حرمتی روحی پیمبر یک نظر کن سویمن سویمن سویمن. آپ کے اس آبادی کے جانے پہچانے امام حافظ غلام خواجہ صاحب کی دعوت سے میں اب تک پہنچا. آج ہماری اسٹیج پر معتبر علماء کرام، حفاظ اعظام، ائمہ مساجد ہیں اور آپ حضرات سامعین ہیں. پہلے میرا سلام قبول فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا مہمان ہوں اور آپ کے دیار میں دوسری مرتبہ آیا ہوں. برسوں پہلے آیا تھا مگر نہ لوگوں نے مجھے دیکھا نہ میں نے ہنگولی کے مسلمانوں کو دیکھا. تقریر میں نے کیا، تقریر انہوں نے سنا. اس قدر بارش تھی کہ لائن چلی گئی، اندھیرے ہی میں تقریر ہوئی اور اندھیرے میں روانی بھی ہوئی. میں نے سوچا آج آپ کو دیکھ بھی رہا ہوں، آپ مجھے بھی دیکھ رہے ہیں اور بہت برسوں کے بعد ملاقات ہے. تو میں یہ سمجھوں گا کہ میں آپ کا مہمان ہوں اور میں آج تم سے پیسوں کا چندہ نہیں چاہتا، وقت کا چندہ چاہتا ہوں کہ 10 بجے تک آپ کو تقریر سننا ہے. 1.25 گھنٹہ آپ کے اور میرے درمیان ہے. میری تقریر آپ کو پسند آئے نہ آئے مگر آپ کے مہمان کے آپ کی جانب سے یہ نوازش رہے کہ آپ کی توجہ میری طرف رہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان اللہ خالق الحب والنوى. بے شک یقیناً اللہ دانے کو اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے. بے شک. اب مجھے سمجھانے دیجیے آپ اور بالکل متوجہ رہیے. آپ اللہ کو کہتے ہیں اللہ ہے، ایک ہے، اس کے وجود کا آپ اقرار کرتے ہیں. مگر ہم آپ کو یہ پوچھیں آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ آپ انکار کر دیں گے کہ صاحب ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا. یہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام ہیں، ان سے تم پوچھو کہ تم نے اللہ کو دیکھا ہے تو کہیں گے ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا. آپ اپنے والد سے پوچھیں، آپ کہتے ہیں اللہ ہے تو بتاؤ اللہ کو آپ نے دیکھا ہے؟ تو سب کہیں گے اللہ کو نہیں دیکھا. ہے دیکھا کوئی نہیں. اللہ کی مخلوق میں سوا ہمارے پیغمبر کے کسی نے خدا کو دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ. پھر آپ نے کیسا کہہ دیا خدا ہے؟ تو کہو اس لیے کہ وہ پیغمبر نے اپنے براہین و دلائل سے اور نبوت کے جامع کمال سے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، اللہ کے وجود کو بیان کیا، اللہ کے کمالات کو بیان کیا اور ہم نے اسی پیغمبر کے کہنے پہ اللہ کو ایک مان لیا. بے شک بے شک حق بے شک. اس کی سوا کوئی راستہ ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے. چلیے میں آپ کو بتاؤں. اس آیت کی شروعات انا سے شروع ہوئی ہے، اس میں اللہ کا لفظ آیا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم اہل سنت و جماعت کا کیا عقیدہ ہے وہ بھی بیان کرتے ہوئے چلوں گا. اور پھر ہم کو تو ہمارا تو جشن ہی جشن غوث الورا ہے. آپ میرے طرف متوجہ رہیں. اللہ اس ذات کو کہتے ہیں
جو صفات کمالیہ کا جامع ہے. اس کی ایک صفت یہ ہے لا بدایت لہو ولا نہایت لہو، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی اس کی انتہا ہے، یعنی اس کے لیے کوئی باؤنڈری نہیں بیان کر سکتے ہیں. اللہ ہمالیہ پہاڑ کی اتنا ہے، اللہ آسمانوں کی اتنا ہے، اللہ زمین کی اتنا ہے، اللہ لامکہ کی اتنا ہے، اللہ عرش کی اتنا ہے. اللہ کے لیے حد نہیں متعین کی جا سکتی ہے. جب حد متعین نہیں کی جا سکتی ہے تو انسان تیرے دماغ کو تو دوڑا رہا ہے خدا کو سمجھنے کے لیے. خدا تیری سمجھ میں نہیں آئے گا اس لیے کہ تیری سمجھ محدود ہے اور خدا کی ذات لامحدود ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. خدا اس ذات کا نام ہے کہ جو اس کی ذات بھی لامحدود اور اس کی صفات بھی لامحدود. جب لامحدود ہے یہ سمجھ میں کیسا آئے گا؟ سمجھ میں نہیں آتا. خدا کو ہماری سمجھ احاطہ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ لامحدود ہے. اب خدا کے بارے میں پھر تم نے یقین کیسا کر لیا؟ میں نے کہا دیکھو آسانی سے سمجھا دیتا ہوں، آپ بڑے ہوشیار آدمی ہیں. ایک ٹو ویلر کھڑے کر دیجئے اور ایمانداری سے بولو، بغیر چلانے والے کی گاڑی چلے گی؟ اتنی سی گاڑی بغیر چلانے والے کی نہیں چل رہی ہے. اتنا بڑا آسمان چل رہا ہے. یہ زمین کو آج پرانے فلسفی کہتے تھے آسمان چلتا ہے، آج کا نیا جدید سائنسداں کہتا ہے زمین چلتی ہے. ان سے پوچھو بغیر چلانے والے کی کیسے چل رہی ہے؟ ہماری سائیکل نہیں چلتی ہے، ہماری موٹر سائیکل نہیں چلتی ہے، ہماری فور ویلر نہیں چلتی ہے، ہماری ٹو ویلر نہیں چلتی ہے. اتنی بڑی کائنات کو بغیر چلانے والے کے کیسے چل رہا ہے؟ آپ چھوٹی سی بات کو نہیں مان رہے ہیں، ہم اتنی بڑی بات کو کیسے مان لیں گے؟ یہ کائنات کا جو نظام ہے کیسا چل رہا ہے، انسان کو حیرت میں ڈالے ہوئے ہیں. اس کی صفات کو دیکھ کر ہم اس کے وجود کا پتہ لگا سکتے ہیں. ہاں جب یہ افعال وجود میں آ رہے ہیں، ہر روز بچے پیدا ہو رہے ہیں، ہر روز پرندے انڈے دے رہے ہیں، ہر وقت وجود ہو رہا ہے، ہر وقت اموات ہو رہی ہے، ہر وقت نظام جاری ہے. سورج نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، چاند تارے آ رہے ہیں، دن رات چل رہے ہیں. یہ پورا نظام بتا رہا ہے یہ چلا رہا ہے کوئی، اور جو چلا رہا ہے وہی خدا. یہ خدا کو بھی پہچاننا ضروری ہے نا کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین ہیں. کون ہے یہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ام رسول اللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں جن کا نام عبداللہ ہے. علماء و مفسرین کہتے ہیں یہ سب کے مفسرین کے سردار ہیں. قرآن پاک کا علم ان کو بہت زیادہ ہے. کیوں ہے ان کو قرآن کا علم زیادہ کیوں ہے؟ یہ حضور کے چچازاد بھائی تو ہے لیکن حضرت میمونہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے بھی ہے. چھوٹے تھے اپنی خالہ کے پاس رہا کرتے تھے. یہ ہماری ماں ام المومنین حضرت میمونہ کے بھانجے بھی ہے، اپنے خالہ کے پاس رہتے تھے. خالہ جان کو دیکھتے کہ پیارے پیغمبر کے وضو کے لیے پانی رکھتے ہیں، مسواک لا کے رکھتے ہیں. یہ عمل دیکھا، ننھے بچے جو بڑوں کو دیکھتے ہیں عمل کرتے ہیں، ان کے بھی دل میں محبت نے لڑائی لی. خالہ سے پہلے بڑھ کر بارگاہ رسالت میں وضو کے لیے پانی پہنچایا. پیارے پیغمبر نے اس ننھے سے بچے کا یہ عمل دیکھا جو چچادار بھائی بھی ہے. جی اللہ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دریائے رحمت جوش میں آیا. میرے پیغمبر کی دست مبارک اٹھے. نبی پاک نے فرمایا مولا عبداللہ کے لیے سینہ کھول دے اور اس کو قرآن کے علوم سے نواز دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ علم اللہ کے نبی کی سبا سے نکلا. میرے خیال سے آپ نے سمجھ میں آ گیا. نبی کا علم سمجھ میں آتا نا تو مسلمانوں میں اتنے فرقے نہیں ہوتے. یہ سب تماشا کر رہے ہیں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا. نہ قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھا، نہ باریکی دیکھی، نہ نظر دوڑائی، نہ خیال کیا. سنو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر
حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، بارگاہ خداوندی میں مناجات کرتے ہیں، میرے رب تو نے کلیم بنایا، محبوب بنایا، کلام سے نوازا، اولو العزم پیغمبر بنایا، تورات سے نوازا، جلالت شان نصیب فرمائی۔ میرے رب میں اپنے علم میں زیادتی چاہتا ہوں، اپنے علم میں بڑھوتری چاہتا ہوں، میں اپنے علم میں بالغی چاہتا ہوں، اپنا علم، میرا علم بڑھ جائے، میں یہ چاہتا ہوں۔ جب انہوں نے کہا مولا میرا علم بڑھانا چاہتا ہوں، فرمایا میرے موسیٰ ایک میرا بندہ ہے، جی ایک میرا بندہ ہے جس کا نام حضرت خضر ہے، تمہیں اس کے پاس جانا پڑے گا۔ ارے یہاں تو امتی اتنا بے باک ہو گیا، اس کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ سے کہا گیا، قرآن شاہد ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا مولا میں اپنے علم میں بڑھوتری چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ کلیم اللہ تو بنایا ہوں، اولو العزم پیغمبر تو بنایا ہوں، صاحب کتاب رسول تو بنایا ہوں، مگر سنو ہمارا ہے کہ ہم مسبب الاسباب ہے، یہ بھی صفت ہماری ہے، ہم اسباب سے دیتے ہیں، تمہیں علم بڑھانا ہے تو جاؤ میرے خضر کے پاس جاؤ، پورا واقعہ قرآن میں ہے، وہ سناؤں گا تو پھر اور سکھانا مجھ کو پڑے گا، مجھ کو تو اپنے موضوع کی طرف چلنا ہے۔ لیکن صاحب اتنے پورے پیغمبروں کی جماعت میں باعث ایجاد کائنات امام الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا مولا مجھے علم کی زیادتی چاہیے، تو یہ نہ فرمایا اس کے پاس جاؤ، یہ نہ کہا ان کے پاس جاؤ، یہ نہ کہا ان کے پاس جاؤ، کیا فرمایا میرے محبوب کسی کے پاس مت جاؤ، رب زدنی علما کہو، میں دینے والا ہوں اور تم لینے والے ہو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عظمت مصطفیٰ، زندہ باد، عظمت مصطفیٰ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ اکبر، رسالت۔ یا رسول اللہ۔ علم دینے والا میں ہوں، تم مانگو مجھ سے۔ پتہ چلا کہ کائنات عالم میں اللہ رب العزت نے محتاج بھی بنایا، محتاج الیہ بھی بنایا۔ یہ کائنات کا نظام ہے۔ اس آیت میں انہوں نے پڑھا ہوں، اس میں اتنے رمز ہے، اتنی باریکیاں ہیں، اگر اس کو سمجھ لیا اس انسان نے تو اعتراض کی ساری جڑیں کٹ جائے گی۔ آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو، آپ دیکھیں کیا فرمایا اللہ نے، ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ رب العزت دانے کا اور گٹھلی کا چیرنے والا ہے۔ حضرت رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہاں فالق بمعنی خالق ہے، یعنی گٹھلی کا اور دانے کا پیدا کرنے والا ہے، تو پہلا تو ساری کائنات کا کرنے والا ہے، مگر اصل کو جب اس نے پیدا کیا تو جس نے اصل کو پیدا کیا فرا بھی تو اسی کی پیدا کی ہوئی ہے۔ کائنات میں ہر چیز کو دیکھو، اس کی دانا ہوتا ہے، گٹھلی ہوتی ہے، اسی سے تو درخت بنتے ہیں۔ آپ کو حیرت میں ڈالنے والی بات یہ ہے کہ صاحب کچھ چیزیں اللہ نے محتاج پیدا کی ہے اور کچھ محتاج الیہ، یہ بھاری لفظ لگیں گے آپ کو، ارے کچھ لینے والے اور کچھ دینے والے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ بھی نہ سمجھ میں آیا محتاج الیہ، تو سمجھو اللہ نے کس کو دولت دی ہے اور کسی کو غریب و فقیر بنایا ہے، تو مالدار محتاج الیہ ہوئے اور غریب محتاج ہوئے۔ کیا ان کو پیسے کی حاجت ہو تو مالدار کے در پہ جانا پڑ رہا ہے؟ ارے بھائی چندہ کرنے کہاں جائے تو مالدار کو ڈھونڈے گا آدمی، مال والے کو ڈھونڈے گا، اس کو بھی اللہ نے دیا ہے اور وہ حاجت روا بھی مالک الملک ہے۔ اب یہ دیکھیے زمین اپنے سینے کو لے کر بیٹھی ہے، لیکن آپ سوچتے ہیں یہ زمین بھی محتاج ہے، کس کی محتاج ہے؟ اللہ کے تو سبھی محتاج ہے، مگر اللہ نے اپنی مخلوق میں بھی محتاج اور محتاج الیہ بنائے ہیں۔ زمین محتاج ہے آسمان کی، جو اس پر بادل چھائے، بادل اپنے دوش پر پانی لائے اور ایک دوسرے سے ٹکرا کے زمین پہ پانی برسائے تو زمین لہرا اٹھتی ہے۔ اللہ نے دیکھو زمین کو بادلوں کا محتاج بنایا کہ وہ ٹکراتے ہیں، پانی برسنے لگتا ہے، بارش ہونے لگتی ہے، یہ لہلانے لگتے ہیں، زمین لہلانے لگتی ہے۔ ابھی دیوانہ بولے کہ نہیں بھائی یہ کچھ نہیں مانتے، تو کس کو مانتے؟ یہ دیکھو تو صحیح، خدا کی قدرت ہی تو ہے کہ اس نے کچھ چیزوں کو محتاج بنایا، کچھ چیزوں کو محتاج الیہ بنایا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ نے آم دیکھا نا، آم ابھی سردی کا موسم ہے، دھوپ کالے میں کھانا، ابھی منہ میں پانی بھی آئے تو روکے رکھنا،
आम की गुठली देखी, गुठली, आम की गुठली को आपने देखा? उसको कौन से डॉक्टर से ऑपरेशन करके उसके अंदर से कोम निकालते हैं? नहीं साहब, कोई नश्तर नहीं चलाया जाता, जमीन के हवाले कर दिया जाता। जमीन की तपिश के बाद उसका फाइल कौन है, उसका करने वाला कौन है, उसको चीरने वाला कौन है? तो कुरान ने रहनुमाई किया, बगैर फाइल के कोई काम नहीं होता है, हर काम का कोई फाइल होता है। फेल कहते हैं काम को और फाइल कहते हैं करने वाले को। तो कब ये काम तो हो रहा है, गुठली चीरी जा रही है, कोम बाहर निकल रहा है। ये कोम की शक्ल गुठली को दिया किसने और ये कोम बनाया किसने, उसको फाड़ के निकाला किसने? ये मसाइल कुदरत बता रहे हैं। हाँ, खालिक को ना देखा मगर ये फेल खालिक के वजूद पर दलालत कर रहा है, समझा रहा है। हाँ, कोई तो है जो गुठली को फाड़ कर उससे कोपल को निकाल रहा है, पौधे को निकाल रहा है। उस पौधे को आपने मिट्टी का गढ़ा किया, हवाले कर दिया। अब आम का झाड़ जमाना बदल गया, बहुत सालों की जरूरत नहीं पड़ती जी, बहुत सालों की जरूरत नहीं पड़ती, चंद सालों में आपके हाथ में फल आ जाता है। साहब देखा, एक साथ आपने झाड़ लगा दिया आम का झाड़ बहुत बड़ा हो गया, सायेदार हो गया। आपने इसका निजाम देखा, इसका मिजाज देखा, इससे कायनात का मिजाज समझ में आ जाएगा। क्या मिजाज है मालूम है आपको? उसमें दो किस्म की चीजें निकली गुठली में से। एक तो नर्म नाजुक रेशे निकले जिसको हम जड़ कहते हैं, और एक उसका तना निकला। एक ऊपर को जा रहा है, एक नीचे को जा रहा है। अरे बोलो ना जी। अब ये भी कुछ समझाने की बात थी यार, मगर तुमको समझाना पड़ रहा है। बड़े भोले भाले लोग हैं, अगर ये समझ में आ जाता तो फिर क्या देखना पड़ता था? देखो, गुठली एक है मगर इसको कौन ले जा रहा है नीचे और उसको कौन ले जा रहा है ऊपर? बस उसी का नाम तो खुदा है। ये ऊपर को किसान का काम नहीं है। ये अगर एक एक झाड़ के पास बैठेगा तो पागल हो जाएगा। गेहूं की एक एक झाड़ के ऊपर नीचे करता रहेगा और इसका ऊपर नीचे हो जाएगा। इसको कुछ नीचे ले जा रहा है, इधर ये उसको ऊपर ले जा रहा है। आपको कभी मालूम है कि क्या होता है? ये जो नीचे जा रहे हैं ना, इनका काम लेने का है, किसी को देने का है। क्या करते हैं? ये जड़ें अंदर जाने के बाद पानी की तलाश में रहते हैं, जुस्तजू में रहते हैं। कोई कंप्यूटर नहीं है, कोई टच मोबाइल नहीं है, कोई साइंसदा का बना हुआ नहीं है, ये खालिक का बना हुआ है। दिखते नहीं पैर मगर तलाश कर रहा है पानी को और खाद को और पानी को अपने अंदर जज्ब कर पेड़ को देता है। पेड़ तने को देती है, तने टहनियों को देती है, टहनियां पत्तों को देती है। सब में नमी आ रही है, सब में नमी आ रही है। वो फूल बने, उस पे फल बने। अब चले जा रहा है, पता चला कहीं से लिया जाता है, कहीं पे दिया जाता है। देने वाले भी होते हैं, लेने वाले भी हुआ करते हैं। ये बोले कि देने वाले शिर्क हो जाता है, किसी से मांगो मत। अरे ये ना दे तो किसको खालीपन कहाँ से आएगा? पत्तों में फूल कहाँ से आएंगे? पौधे कहाँ से आएगा कि बढ़ेगा? पत्तों के अंदर ताजगी कहाँ से रहेगी? ये हरापन कहाँ से आएगा? ये निखार कहाँ से आएगा? तो ये पानी मिट्टी में जाकर पानी तलाश कर इसका काम है, सबका काम तकसीम कर दिया गया है। अब वो तने को दे, तना टहनियों को दे, टहनियां पत्तों को दे, पत्तों से भाई फूल वाला फूल उगा रहा है, फल वाला फल आ रहे हैं। साहब देखा ना, काम के दरख्त के हैं, अब फल आना शुरू हो गए हैं। साहब फूल आए पहले, फूल के बाद में फल बनना शुरू हो गए। ये काम कौन कर रहा है देने का? जड़। उसने क्या बोलना चाहिए पत्तों ने? हमारा खुदा हुआ है, वो शिर्क है, तेरे को हम नहीं मांगेंगे। अरे नहीं मांगेंगे तो सूख जाओगे। बोलो, ये अगर जड़ से इनकार कर दे गए, जड़ हम तुझसे नहीं लेंगे। अरे बोलिए, खुदा ने ऐसा निजाम बनाया है, हमसे लेना पड़ेगा। ये निजाम कुदरत है, हमसे लेना पड़ेगा, तभी तुम हरे रहोगे। ए दरख्त तेरी जान रहेगी। हाँ हाँ, तेरे अंदर फल आएंगे।
ہاں ہاں تیرے اندر پھول آئیں گے، ہاں ہاں تیرے اندر نکھار آئے گا، ہاں ہاں تیرے اندر تازگی رہے گی. اور اگر وہی شرک کا فتوا لگا دے گا اور دور ہو جائے گا، سمجھ جانا کہ ابھی سوکھنے کا ٹائم آ گیا. یہ سمجھا نہیں؟ اللہ نے محتاج بنایا ہے تم کو جڑوں کا. کہ وہ کیا کام کرتے ہیں معلوم ہے تم کو؟ جڑ کھاد کو لیتی ہے، پانی کو لیتی ہے، سب طرف پھیلاتے ہیں. پتے کیا کرتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ پتے کیا کرتے ہیں؟ یہ ٹہنیاں کیا کرتی ہے؟ دھوپ کو کیچ کرتی ہے اور جڑ تک پہنچاتی ہے. سبحان اللہ. ہوا کو لیتی ہے، وہ زمین کے اندر جو اندر ہے نا ان کو ہوا نہ پہنچی تو اس انداز سے اندر ہوا پہنچاتی ہے. سمجھ نہیں آ رہا؟ چاند کی چاندنی کو لیتی ہے، پھولوں کے اندر پہنچاتی ہے. اگر چاند کی چاندنی نہ ہو تو آپ کے اناج میں لذت باقی نہ رہے گی، مٹھاس باقی نہ رہے گی. چاند کی چاندنی سے مٹھاس پیدا ہوتی ہے، سورج کی روشنی سے بالندگی پیدا ہوتی ہے. اللہ نے ایک نظام پیدا کیا اور ایک درخت اور ایک گٹھلی نے پورے کائنات کے نظام کو سمجھایا کہ اللہ رب العزت کچھ دینے والے بناتا ہے اور کچھ لینے والے بناتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو بھی دیکھیں، آپ بھی تو کسی گٹھلی میں سے نکلے ہیں. بولو نا بھائی، کسی کی تو اولاد ہے میرے پیارے. ابھی اپنے زبان میں میں نے بول دیا، ارے کہیں سے تو وجود میں آئے ہو. تو بتائیے آپ کے اندر بھی کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ آپ کے اندر بھی ایک پورا ڈھانچہ ہے جس میں ہاتھ، پاؤں، ناک، آنکھ ہے. یہ پورا ڈھانچہ آپ کا قالب جس کو کہیے اردو میں قالب، اور اس کے اندر ایک روح ہے قید. جی اب آپ یہ بولے کہ آپ کی آنکھوں میں بہت شدید درد ہے، موتیا بند ہو گیا. بولے صاحب اب ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے مگر اپنی مصیبت نہیں سنائیں گے، اس لیے کہ ہمارے مولانا نے بولا ہے کسی کے بسوا اللہ کے سوا کسی کو مصیبت نہ سنا. اللہ کے علاوہ جب مصیبت سناؤ گے تو شرک کا دروازہ کھل جائے گا، تو مسلمان نہیں رہیں گے. آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، یہ نہیں دیکھا کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، کیا بیٹھ کر پیشاب کرتا ہے کہ کھڑے رہ کر پیشاب کرتا ہے. رات بھر نیند نہ آئی تھی، موتیا بند کے درد سے تڑپ گئے تھے. ڈاکٹر کے پاس کہا ڈاکٹر صاحب 2 دن ہو گئے نیند نہیں آئی، بہت پریشان ہوں، بڑا پانی جا رہا ہے، موتیا بندو ہو گیا ہے. خدا نہ دیکھو تو صحیح کیا معاملہ ہے. میں مشینریوں سے وہ چیک کر رہا ہے، بولے آپ کا موتیا بندو جو ہے وہ پک گیا ہے، آپریشن کرنا پڑے گا. بولے آپ نہیں کریں گے، میں مسجد پہ جا کے خدا سے کہوں گا مولا اچھا کر دے. آپ کے ناک میں درد ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. پیٹ میں درد ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ہاتھ میں درد ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. سر میں درد ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. پیروں میں درد ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. کیوں صاحب جاتے ہیں؟ تو بولے مولانا صاحب حکیم اور ڈاکٹر کو اللہ نے اسی لیے پیدا فرمایا کہ طالب میں کہیں تکلیف ہو تو وہ اپنی دواؤں کے ذریعے سے آپ کے بیماری کو دور کرے. اور ڈاکٹر کو اپنا درد سنانا شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے. آنکھ دکھی تو بتایا، پیٹ دکھی تو بتایا، سر دکھا تو بتایا، پیٹھ دکھی تو بتایا، پیر دکھا تو بتایا. بتاتے نہیں آپ؟ میں تو پہلی مرتبہ ایسے لوگ دیکھا، یعنی آپ کا دواخانہ نہیں ہے، جبھی تو خاموش ہے آپ. پیر دکھا تو بتائے، آنکھ دکھا تو بتائے، سر دکھا تو بتائے، یہ سب بتا رہے ہیں. تو صاحب کیوں بتا رہے ہیں؟ تو بولے اللہ نے بنایا ہے کچھ لوگ ایسے بھی جن کو اللہ نے ایک فن میں مہارت دی ہے کہ وہ سر کے درد کے لیے دوا جانتا ہے، وہ پیٹ کی تکلیف کا علاج جانتا ہے. تو صاحب یہ جو درد ہے نا، سر میں درد ہو، پیٹ میں درد ہو، آنکھ کی اسپیشلسٹ ہو، پیٹ کے اسپیشلسٹ ہو، یہ سب ڈاکٹر آپ کے جسم کے علاج اور معالج ہے، علاج کرنے والے معالج ہے نا. آپ جاتے ہیں اپنا درد سناتے ہیں. آپ کی روح کا ڈاکٹر کون؟ اب تو آئیں گے نا. آپ کی روح کا ڈاکٹر کون؟ یہ معصیت میں پھنستی ہے تو کانپ جاتی ہے، یہ پاکیزگی کی طرف گار ہوا کرتی ہے. جب یہ بے قرار ہوتی ہے، معصیت اور گناہ بڑھ جاتے ہیں تو یہ ڈاکٹر کی تلاش میں ہوتی ہے. اب ڈاکٹر کہاں ملے گا؟ تو یہ ڈاکٹر نہیں، یہ طہارت و پاکیزگی کے معیار ہے، یہ تقویٰ و طہارت کی کوہ گرا ہے. انہیں کا نام اولیاء اللہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ. جب تمہاری روح بے قرار ہو گئی،
पिंजरे में फंस गई, मासियात से कांप गई तो कांप कर कहने लगी ख्वाजा के दर पे लेके चलना ताकि मुझे सुकून मिल जाए, गौस के दर पे लेके चलना ताकि मुझे सुकून मिल जाए। अब अपनी मुसीबतों को सुनाकर, अपनी मासियतों से तौबा कर इंसान अल्लाह की बारगाह में पहुंचने की कोशिश करता है, वहीं रूह सुकून पाती है, इत्मीनान पाती है। तो साहब ये वो डॉक्टर है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रूह के लिए रखा है। इनकी हमको हाजत है, हम मोहताज है और वो मोहताज ही है। बेशक बेशक। इसलिए डॉक्टर पर मेरे आला हजरत अजीम उल बरकत मुझे दीदे दीनो मिल्लत ने कितनी प्यारी बात फरमाया। हाकिम हकीम दादो दवादे, दाद यानी इंसाफ, कोर्ट में क्यों जाते हैं? काहे के लिए जाते हैं? ताकि इसलिए कि मजलूम ये सोचता है मुझे इंसाफ मिल जाए, जालिम को सजा मिल जाए। कोर्ट में इसीलिए जाते हैं, वहाँ क्या होता है वो मालूम नहीं, वो क्या करते हैं वो छोड़ दीजिए, जमाना किधर जा रहा है वो नहीं, मगर बनाया इसलिए गया है, मकसद ये है कि मजलूम को मज़फ़रत मिल जाए, जालिम को सजा मिल जाए, इसलिए कोर्ट रखी गई है। हाकिम हकीम दादो दवा दें, ये कुछ न दे, ये अल्लाह वाले कुछ न दे। हकीम दवा दे सकता है, डॉक्टर दवा दे सकता है, गौस कुछ नहीं दे सकते, ख्वाजा साहब कुछ नहीं दे सकते, निजामुद्दीन औलिया कुछ नहीं दे सकते, साबिर पिया कुछ नहीं दे सकते, सरकार ताजुद्दीन अलैहि रहमा कुछ नहीं दे सकते। ये बड़े पाकीज़ा लोग कुछ न दे, डॉक्टर दे सकता है दवा। क्या नादानी है? हाकिम हकीम दादो दवा दे, ये कुछ न दे। मरदूद हाकिम हकीम दादो दवा दे, ये कुछ न दे। दूसरी पढ़ लीजिए। मरदूद ये मुराद इस आयत खबर की, ये दुरूद की बरकत है, ये दुरूद की बरकत है। सुभान अल्लाह, बरकत भी देख लिया। जी जी। हाँ बोलते ही नहीं है बल्कि अल्लाह ताला का करम है, बड़े पीर साहब का कहा जाता है। जी जी पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। हाकिम हकीम दादो दवा दे, ये कुछ न दे। मरदूद ये मुराद इस आयत खबर की है। कुरान की कौन सी आयत में आया है कि अल्लाह के अंबिया औलिया शोदा और सालिहीन कुछ नहीं देते? बताओ कौन सी आयत में है? डॉक्टर दे सकता है, हकीम दे सकता है, हाकिम दे सकता है, और बिना दे सकते हो? ऐसी आयत का मफहूम है? कौन सी हदीस में ऐसा आया है? बड़ी प्यारी बात आला हजरत ने बयान फरमाई और हमारे जहनों को रोशन बना दिया। तो मैं बता रहा था ये कि फालिकल हब्बि वन नवा, यहीं पर चलिए ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत दाने और गुठली को चीरने वाला है। अल्लाह को तो नहीं देखा, लेकिन ये अमल बता रहा है। ये अमल जो कर रहा है और ये कायनात का पूरा निजाम, सिर्फ दरख्त ही नहीं, पूरे कायनात का निजाम जो चला रहा है वो ही खालिक और मालिक है, वो ही रब है हम सबका। और उसने अपने आप को हमारी निगाहों पर ऐसे पर्दे है जिससे हम खुदा को नहीं देख सकते, वरना खुदा के जलवे तो हर जा है, हर जगह उसके जलवे है। खुदा हर जगह नहीं हो सकते, जगह से पाक है मेरा रब। बेशक बेशक। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के जलवे अगर आंख होती तो इंसान देखता। और हम अल्लाह ताला के बारे में क्या कहें? बड़ी प्यारी बात आला हजरत फासिल बरेलवी अलैहि रहमतुल रिज़वान के बिरादर अजीज अल्लामा हसन रज़ा साहब इरशाद फरमाते हैं, फिक्र असफल है मेरी। असफल यानी जी निचली, असफल साफिलीन सबसे निचला दर्जा, बहुत छोटी। फिक्र असफल है मेरी, मर्तबा आला तेरा, बस तो क्या खाक दिखे खाक का पुतला तेरा। बस तो क्या खाक दिखे, क्या भला की बलागत है। अल्लाह अल्लाह, बस तो क्या खाक दिखे खाक का पुतला तेरा, 7 पर्दों में नजर। बेशक बेशक। 7 पर्दों, पर्दा भी कितना मोटा है मालूम है आपको? ये पर्दे नहीं है तुम्हारे? अरे भैया आसमान का जो पर्दा है ना 500 साल इतना मोटा है कि 500 साल उसकी मोटाई में चले जाए, और एक की दूरी दूसरे से 500 साल की है। 7 पर्दों में नजर और नजर में आलम। क्या बात हुआ। 7 पर्दों में नजर और नजर में आलम।
कुछ समझ में नहीं आता ये मुअम्मा तेरा। क्या मौला तेरी कुदरत को तू जाने, हम तो बंदे हैं, हमने माना है कि ये सारी कायनात का निजाम एक मालिकुल मुल्क चला रहा है। हाँ, अगर इसके अंदर चंद माबूद होते तो कब से निजाम बदल जाता। आपने कभी ऐसी गाड़ी देखी इसके 2 स्ट्रिंग? चलिए, आप साइंस की दुनिया में जी रहे हैं, बड़े बड़े पिलोनों के अंदर बैठे हैं, आप ट्रेनों के अंदर बैठे हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर तो छोड़ दीजिए, और दुनिया के अंदर बेशुमार गाड़ियां हैं, क्या उसके अंदर 2 स्ट्रिंग है, 2 ब्रेक है, और 2 सब होने के बाद बोलेंगे भाई वो सिखाने वाली गाड़ी में रहते हैं, अरे खुदा के बंदे, वो एक अलग बात है, लेकिन इरादा जब देखता है तो एक इरादे से नहीं चलते, एक इरादे में चलते हैं, एक दूसरे को संभाल लेते हैं, वो एक अलग सी बात है। लेकिन दूसरी जितनी भी गाड़ियां हैं वो तो सिर्फ इसलिए बचाने के लिए कि ड्राइवर नया है, बाकी कुछ पूरा काम नहीं अंजाम देता। बताना मकसद ये है कि हर चीज के निजाम के लिए एक हो, अगर 2 हो जाए, एक बोले गाड़ी को रोके, एक बोले गाड़ी को दौड़ाए, तो गाड़ी के पहिए क्या करे, चले या रुक जाए, दोनों की वजह से पहिए या तो अपनी जगह से टूट जाएंगे, फना हो जाएंगे, फट जाएंगे। क्यों? एक चाहता है दौड़ाए और एक चाहता है रोक। जी जी, इसी बात को बड़े सादगी से कुरान अजीम ने न फलसफियाने अंदाज को पेश किया है, न कोई और ऐसी उलझी हुई गुत्थियां पेश की है, बल्कि अल्लाह तबारक उलझी हुई गुत्थियों को पेश किया, बल्कि बड़े सुलझे हुए अंदाज में, हसीन पैराई में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी वहदानियत को बयान फरमाया। इरशाद फरमाया, लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर अल्लाह के अलावा इस जमीन व आसमान में चंद माबूद होते तो कब से ये जमीन और आसमान फासिद हो जाते, टूट जाते। एक की चाहता इधर चले, एक चाहता दिन हो, एक चाहता रात हो, परेशानियां बढ़ जाती। पता चला पूरे निज़ाम कुदरत को चलाने वाली एक जात है, और वो वहदहू ला शरीक है। बेशक बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में मुझको आपको कुछ बताना था, और ये आयत इसी से शुरू हुई, इन्नल्लाह खालिकुल हब्बि वन नवा, अल्लाह बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत गुठली को चीर कर, दाने को चीर कर पौधे को निकालता है। आपको हैरत में डाल दिया। कैसी हैरत में? तुम बताओ, पूरी साइंस को जमा कर लो, कोई ऐसा मसनूई दरख्त बनाओ, आम का झाड़ आपने एक लगाया, गुठली में से निकला पौधा आपने जमीन के हवाले किया, आधा नीचे गया, आधा ऊपर गया, जाने के बाद में चंद सालों के बाद फूल आए, फूलों के बाद फल आए। अब भाई पौधा गुठली एक लगाया था, अब आम आए हैं, इसको 1000 एक अंदाजे के मुताबिक बताया। कितने आम आए? 1000 आम आए। अब मुझको ये बताइए कि कौन सा रास्ता था कि गुठली तो एक डाले थे, ये 1000 आमों में ये 1000 गुठलियां कहां से आ गई? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सड़क किसने बनाया? ये रास्ता किसने बनाया? ये मनफस किसने बनाया? ये कहां से गुठलियां चली 1000? हमने तो एक जमीन में डाला था, वो तो हमारे सामने चीर गई थी, उससे तो कोपन निकला था, उससे तो दरख्त निकला था, एक दरख्त निकला था, मगर हम देख रहे हैं अब 1000 आमों के अंदर हर आम के अंदर गुठली आ गई है। ये गुठली ऊपर गई कैसे? लेकर किसने गया? ले जाने वाला कौन? आप बताएं। बोले हाँ बता सकते हैं हजरत, और वो है वहदहू ला शरीक, अल्लाह रब्बुल इज्जत, जिसने गुठली को ऐसी राहों से ले गया। इंसान सोच और फिक्र में परेशान हो सकता है, लेकिन रब कायनात पर ईमान लाने वाला, मुझे मालूम है कि मेरा रब फाजुल लिमा युरीद है, जो चाहता है करता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह जी। जब ये रब का आलम है जी, और रब कायनात देने वाला है, और रब कायनात सब बंदों को नवाजने वाला है, वही खालिक है, वही मालिक है, वही राज़िक है। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक कानून है, उस मुसब्बिब बिल असबाब ने इस आलम को असबाब से मरबूत फरमाया है, जोड़ दिया है। अल्लाह ने आपको पैदा किया, बोलो, और मुझे जमीन को, अल्लाह ने, आसमान को, सूरज और चांद को। अब बोले आप कैसा पैदा हो गए? आसमान से आए? बोले नहीं, अम्मा और अब्बा के जरिए से वसीला बनाया, इन दोनों का अक्द हुआ है, उसके बाद वो एक दूसरे से मिले हैं, अल्लाह ने तीसरा वजूद दिया है। पता चला अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसब्बिबुल असबाब है, उसने असबाब को मरबूत कर दिया है, और मरबूत किस अंदाज में किया है कि जब ये दो मिले तीसरा वजूद बख्शा। बेशक बेशक बेटा खुदा ही है,
مگر کبھی بلا وسیلے دیتا ہے اور کبھی باوسیلے دیتا ہے. حق ہے یہ رب کائنات ہے تو صاحب ہم کو نعمتیں ملتی ہے باوسیلہ ملتی ہے, کرم ہوتا ہے باوسیلہ ہوتا ہے, فیض ملتا ہے باوسیلہ ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کائنات عالم کی بے شمار چیزیں ہیں اور اس میں سب سے اشرف مخلوق انسان ہے. اور پھر انہیں بھائیے انسانوں میں مومن ہے اور مومن سے بڑھ کر اللہ کا ولی ہے, ولی سے بڑھ کر کتب و اقطاب ہے, کتب و اقطاب سے بڑھ کر شہداء ہے اور شہداء سے بڑھ کر صدیقین ہے, صدیقین سے بڑھ کر انبیاء کرام ہے, انبیاء کرام سے بڑھ کر رسولان اعظام ہے. میرے اعلیٰ حضرت نے اتنے پیارے انداز میں ارشاد فرمایا خلق سے اولیاء, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, رسالت یا رسول اللہ, غوث اعظم زندہ باد, غوث اعظم, زندہ باد, خلیفہ حضور تاج السنہ, زندہ باد. سبحان اللہ. اب آپ یہ بتائیے جب تم نے خدا کی قدرت کو دیکھ کر حیرت محسوس کی ہے اب میں آپ کے اندر کچھ بتا دوں کیا ہوتا ہے. روزمرہ کی زندگی میں انسان اپنے آپ کو نہیں دیکھتا ورنہ حیرت میں ڈال دینے والے آپ ہیں. سوچئے تو آپ اس میں جو بھی ہوگا وہ 5 فٹ کا آدمی ہوگا, 5 فٹ سے اونچے بھی ہوں گے, 5.5 والے بھی ہوں گے, 5.25 والے بھی ہوں گے. آپ کے آنکھ کا پردہ, چھوٹی سی آنکھ, اس میں کالی سی پتلی, اتنی سی پتلی سے اتنا بڑا مجمع دکھ رہا ہے. تعجب میں ڈالنے والی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے کیسی آنکھ عطا فرمائی جس سے ہم اتنے بڑے مجمع کو دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اور آپ کو اور حیرت میں ڈالوں, آپ اپنے آپ کو بھی دیکھا کرو, آپ بھی عجائب قدرت میں سے ہے, ہم بھی عجائب قدرت میں سے ہے. آپ کو معلوم ہے رمضان المبارک میں روزہ افطاری کو بیٹھے ہیں, بہت سارا سامان ہے, سموسے بھی ہے, گلگلے بھی ہے, جی شربت بھی ہے, اور ادھر سے سیب بھی ہے, موسمی بھی ہے. آپ دیکھیے دھپکانے کا موسم ہے, پانی کی برنی لگی ہوئی ہے, اٹھایا سیب کھایا, کھجور کھایا, پھلا کھایا, یہ اٹھا یہ ڈال, یہ اٹھا یہ ڈال, یہ اٹھا یہ ڈال, یہ اٹھا یہ ڈال. تھیلی ایک ہے پر ڈالے جا رہا ہے, اندر چلے جا رہی ہے. بھلا بتائیے تو صحیح. اب یہ بولے پانی ایک طرف کر دو رے بھائی, اس کے اندر بٹن دباؤ پانی والا, کالنگ کر دو کہ بھیا اگلم مغرم آ رہا ہے, سگلم مغرم کرنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے, تم ڈالے جاؤ, وہ خود فیصلہ کر لے گی کس کو رکھنا ہے کس کو پھینکنا ہے. بے شک, بے شک, حق ہے. تھیلی ایک ہے, انسان کو حیرت میں ڈالی ہوئی ہے یہ تھیلی. یہ تھیلی کون سا چیز کام میں لینا ہے اور کون سی چیز کو نکال کے پھینکنا ہے. تھیلی اپنا کام کر رہی ہے, کوئی بٹن دبانے کی ضرورت نہیں, لائن آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنا کام کر رہی ہے. تھیلی اپنا کام کر کے دنیا کو مزاج دے رہی ہے. بتاؤ تو صحیح یہ کس کے حکم کے تابع کام کر رہی ہے. تو تمہیں کہنا ہوگا وہی ناظم ہے پورے کائنات کا جو اپنے نظام سے کائنات کو چلا رہا. بے شک, بے شک, بے شک. تکبیر, اللہ نعرہ اکبر, رسالت, خلیفہ حضور گلزار ملت, زندہ باد. سبحان اللہ. وقت کیا خاک لکھے خاک کا پتلا تیرا, فکر اسفل ہے میری مرتبہ اعلیٰ تیرا. وقت کیا خاک لکھے خاک کا پتلا تیرا. یہ درختوں کو دیکھا تم نے, اس میں گٹھلیاں کہاں سے آ گئی, اس کو دیکھا تو حیرت میں پڑے, پہاڑوں کو دیکھا تو حیرت میں پڑے, دریاؤں کی روانی کو دیکھا تو حیرت میں پڑے. حیرت میں ڈال دینے والا تو انسان ہے, اور اس انسان میں آپ کو معلوم ہے اللہ کے محبوبین کا کمال. بخاری شریف حدیث سماعت فرمائے, میں اس کا ایک چس سنا رہا ہوں. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یزال عبدی, ہمیشہ میرا بندہ یتقرب الی بالنوافل, ہمیشہ قریب ہوتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے سے. بے شک, یہ تو پریشانی ہے. اب تو وہ پیدا ہو گئے لوگ فرض پڑے کے بھاگے. اب حج کو گئے ہوں گے آپ, نہ نہیں گئے ہوں گے تمہارے وہاں دعا بھی نہیں مانگی جاتی, دعا بھی نہیں مانگتے ہمارے پاس. جی. بس فرض پڑا کے بھاگا, فرض پڑا کے بھاگا. نوافل تو خدا کے قریب کرنے والے ہیں, اب تو نوافل کو چھوڑ رہا ہے. میں مسجد میں نہیں پڑھ رہا تو گھر کو جا کے پڑھتا کہ بچے بھی دیکھیں کہ ابا نماز پڑھ رہے, گھر میں برکت آ جائے گی. تو یہاں پڑھ رہے نا وہاں پڑھ رہا, پان کھاتے ہوئے چوراہے پر کھڑا, گھنٹوں کھڑا. یہی تو اللہ کا قرب دینے والے ہیں. ابھی ڈیوٹی پر تو تنخواہ ملا کرتی ہے جی, ڈیوٹی کے اوپر کام کرتا ہے تو تنخواہ بڑھتی ہے. بے شک, سبحان اللہ.
ارے فرض تو فرض ہے ہی، اس کا مرتبہ بلند ترین ہے، لیکن خدا کے بندے اس سے قرب کا وعدہ نہیں ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اسے کہتے ہیں یہ کلام خدا کا ہو اور بیان نبی کا ہو۔ بے شک بے شک، واہ، ہاں، یہ کہاں کی حدیث ہے؟ کس کی حدیث ہے؟ یہ اپنے گھر کی نہیں ہے، یہ ہم نے جو بھی بیان کرے تو یہ کیا بولتا معلوم ہے؟ ضعیف ہے۔ ابھی تیرا عقیدہ ضعیف ہے، میرے نبی کی بات ضعیف نہیں ہوتی، وہ تو راویوں کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف، کبھی متواتر، حسن لغیرہ، یہ سب حدیث کی اقسام تو روات کے اعتبار سے ہوا کرتے ہیں، نہ کہ نبی کے قول کے اعتبار سے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ علماء بیٹھے ہوئے پوچھو کیا فرمایا؟ نوافل کے ذریعے میرا بندہ قریب ہوتا ہے، فَأَحْبَبْتُهُ، تو جب یہ نوافل پڑھنے لگتا ہے جی، اور نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرنے لگتا ہے تو میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بناتا ہوں؟ چاند کو نہیں، سورج کو نہیں، فرشتوں کو نہیں، جنوں کو نہیں، درختوں کو نہیں، پھولوں کو نہیں، پھلوں کو نہیں، اتنی بڑی مخلوق میں خدا کو پیارا ہے تو وہ انسان ہے۔ بے شک بے شک، جناب انسان خوش نصیبی پہ ناز کر کہ اللہ نوافل کے ذریعے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ بولتا مت جاؤ ولی کے پاس، پھر تیرا دماغ خراب ہو گیا۔ ہاں اگر پنکچر ہوتا نا چھوٹا موٹا تو سدھار لیتے، بھشٹ ہو گیا تو ٹیوب بدلنا پڑتا۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، وہ بڑا ہے، وہ بڑا ہے پیارا اللہ تعالیٰ سے۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، وہ گھٹا ہے، وہ بڑا ہے۔ ہاں یہ گھٹا ہے، اسے منظور بڑھانا تیرا، ماشاءاللہ۔ یہ گھٹا ہے، اسے منظور بڑھانا تیرا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیے لقمہ تو لگتا ہے بھیا وہ اپنی تقریر کو رٹی رٹائی نہیں لیتی، اپنا چلتا ہے، مدرس آدمی ہوں۔ پڑھیے درود شریف، اللہم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ ہاں چلیے صاحب، بڑے غور سے آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب انسان کو بڑی فضیلت دی ہے۔ اب یہاں دیکھیے کیا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کُنتُ السَّمْعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ کون کان بنتا ہے؟ خدا اس محبوب بندے کے کان بن جاتا ہے۔ حدیث ہے بخاری شریف کی، اس سے بخار ان کو آئیں گا، آپ کو نہیں، آپ تو چاہنے والے لوگ ہیں۔ کُنتُ السَّمْعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان خدا اللہ، جس کی کان بن جائے، خدا جس کی آنکھ بن جائے، خدا جس کے ہاتھ بن جائے، خدا جس کے پیر بن جائے، ایمان سے بولو اس کی طاقت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہوں میں یہ عالم ہے، تقدیر کو بدل دیتے ہیں تو بازوؤں کا نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، شہنشاہ بغداد، زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ تو دیکھیں ایمان سے کہ اب اتنی جب صفات اللہ عطا فرماتا ہے تو کوئی کہے گا صاحب کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ جب اس کے کان بن رہا ہے، اللہ جب اس کی آنکھ بن رہا ہے، اللہ جب اس کے ہاتھ بن رہا ہے، اللہ جب اس کے پاؤں بن رہا ہے تو معاذ اللہ کیا بندے کے اندر اللہ چلا گیا تو کفر ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، کسی میں حلول ہونے سے پاک ہے، پھر کیا مطلب ہے؟ مطلب کیا ہے؟ تو مطلب تو سمجھنا پڑے گا۔ حدیث تو آپ نے سنا دیا، یہ منصب ملنے کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ آنکھ بن جاتا ہے، اللہ کان بن جاتا ہے، اللہ ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ پاؤں بن جاتا ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا۔ اس منصب کے بعد تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے آخر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا انسانی لأعطینہ
بندہ جب مقام محبوبیت پر ہوتا ہے اور میں جب یہ بن جاتا ہوں تو وہ جو مجھ سے سوال کرتا ہے میں ضرور اس کو عطا کرتا ہوں. سبحان اللہ. اسی لیے تو اہل سنت غوث کے در پہ جاتی ہے، خواجہ کے در پہ جاتی ہے، صابر پیا کے در پہ جاتی ہے، نظام الدین اولیاء کے در پہ جاتی ہے، تاج سرکار کے در پہ جاتی ہے. اسے معلوم ہے میں گناہگار ضرور ہوں مگر اللہ کے محبوب سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ سوال کرے گا تو میں ضرور دوں گا. ہم کہتے ہیں ہمارے لیے مانگ دو مگر دوا تمہاری چاہیے، اس لیے تو جانا پڑتا ہے. تو ڈاکٹر کے پاس جا شرک نہ ہو جائے، حاکم کے پاس جا پھر کوئی شرک نہ ہو جائے، ایم ایل اے کے پیچھے گھومے تیرا کوئی شرک نہ ہو جائے، ایم پی کے پیچھے بھاگتا رہے کوئی اسلام میں تبدیلی نہ آئے. اور ہم غوث کو چاہنے لگے تجھے تکلیف ہو جائے، ہم خواجہ کو چاہنے لگے تجھے تکلیف ہو جائے، اللہ کے محبوبین کو پیچھے چلے تجھے تکلیف ہو جائے. سوچ لے جیسی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میرا بندہ اگر مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں. آئیے جو کام کوئی نہ کر سکے قسم خدا کی محبوبین کرتے ہیں، مگر ہاں وہ بندے تو ایسے ہیں جو نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتے ہیں، ہے نا، نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتے ہیں. اور کچھ بندے ایسے بھی ہیں جن کو نوافل پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جی اب ایمان سے بولو، ابھی ہمارے بڑے پیر صاحب پیر دستگیر پیدا نہیں ہوئے ہیں، ان کے والد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے خیال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. اور کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ بیٹے میں بشارت دینے کے لیے آیا ہوں. بشارت کیا ہے معلوم ہے؟ کہ تیرے یہاں ایک ولی پیدا ہونے والا ہے جو میرا بیٹا ہے. اور سن لو وہ اللہ کا محبوب ہے اور میرا بھی محبوب ہے. بولو نوافل پڑھ رہے ہیں، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں. میرا بڑا پیر ماں کے بطن سے ولی ہے. بے شک حق ہے. یہ واقعہ جو سنا رہا اس کے خلاف ہے. بڑے پیر صاحب ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، اللہ کے بھی محبوب ہے، اللہ کے رسول کے بھی محبوب ہے. اللہ یہی بڑے پیر. میں نے وہاں کل تقریر کر چکا ہوں، اس جانب جانا نہیں ہے مگر شان محبوبیت بتانے کی بات آئی. یہیں سے مقام سمجھو اللہ والوں کے در پر. میں کہوں گا تم کہتے ہم کو ضرورت نہیں، نہ غوث کی ضرورت، نہ ولی کی ضرورت، نہ کتب کی ضرورت، فلاں کی ضرورت. آپ پریشان مت رہو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو کو ضرورت نہیں ہے. جن کو نہیں ہے وہ اپنا دیکھے. ہم کو ضرورت ہے، بے شک ہم کو ضرورت ہے. بڑے بڑوں کو ضرورت ہے، حق ہے. بڑے بڑوں کو ضرورت ہے ولی بننے کے لیے، کتب بننے کے لیے، اقطاب میں شامل ہونے کے لیے، اغواس میں شامل ہونے کے لیے. وہ میرے بڑے پیر صاحب کے محتاج ہے. ہاں بڑے پیر صاحب کا وہ مقام ہے. ایک مرتبہ حضرت شیخ صدقہ حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں گئے. چلے دیکھے تو بڑا نام سنتے ہیں، عبد القادر جیلانی پیران پیر دستگیر کا حسنی حسینی سالات میں بڑا مرتبہ رکھتے ہیں اور بڑا اونچا مقام ہے. ان کی کرامتوں کی بہت آواز سنی ہے. آج ان کی مجلس میں جا کر دیکھتے ہیں جیسے ہی شیخ صدقہ بڑے ولی کامل تھے. پہنچنے کے بعد میں دیکھا مجمع بیٹھا ہے اور کرسی خالی ہے. ایک حسین و جمیل آدھی عمر والی شخصیت آئی جن کی نورانی روب سے پورا مجمع سہم گیا. وہ بیٹھے، قاری نے قرآن پڑھا. بس اتنا پڑھنا تھا کہ ایک شور بپا ہوا. ابھی نہ تفسیر بیان کی گئی، ابھی نہ تقریر جاری ہوئی، ابھی صرف بیٹھے ہی تھے کہ بالکل عشق الہی کا سمندر دلوں میں موجزن ہو گیا. حضرت شیخ سوچنے لگے، شیخ صدقہ یا اللہ ابھی تو قاری نے قرآن کی آیت پڑھا ہے اور یہ آواز کیسی. انہیں بتایا گیا پڑوس میں بیٹھنے والوں نے، شیخ صدقہ تمہیں معلوم ہے ارے حضرت کا بارگاہ میں مرید بننے کے لیے ایک شخص آیا ہے. کہاں سے؟ بیت المقدس سے. کہاں سے آیا ہے؟ گھوڑے پہ بیٹھ کے آیا ہے، اونٹ پہ بیٹھ کے آیا ہے؟ نہیں، ایک قدم میں بیت المقدس سے بغداد آیا ہے. شیخ صدقہ دل میں سوچنے لگے یا اللہ جو اتنا با کرامت ہو، ایک قدم اس کا بیت المقدس پر، دوسرا بغداد پر، اتنے بڑے کو بھی توبہ کرنے اور مرید بننے کی ضرورت ہے. جیسا دل میں آیا میرے بڑے پیر نے نگاہ ڈالی. اے شیخ صدقہ کیا سوچتے ہو؟ کیا سوچتے ہو کہ جو ایک قدم میں
بیت المقدس سے بغداد آتا ہے، اسے طائف ہونے کی اور مرید بننے کی کیا ضرورت ہے؟ سنو، اللہ کے مقرب اولیاء کاملین، مقرب فرشتے عبد القادر کے آداب تواضع سیکھنے میں محتاج ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے میرا بڑا پیر، یہ دل کی بات کو پہچان کر کائنات کو بتا رہے ہیں۔ اب بتائیں، ارے پیر خدا اس کے بن جائے تو یہاں دیکھا بڑے بڑوں کو ضرورت، ایک اللہ کا ولی قرب خداوندی میں پہنچنے میں تھا کہ صاحب کوئی لغزش ہو گئی، لغزش ہونے کے بعد مردود بنا دیا گیا، مقبول تھا مردود بنا دیا گیا۔ اب یہ صاحب بڑی بڑی خانقاہوں میں گئے، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گئے، روحانی ڈاکٹر، یہ خانقاہ والے بڑے روحانیت کے تاجداروں کے پاس گئے جن کی روحانیت عروج پر تھی۔ انہوں نے لوح محفوظ کی طرف دیکھا، لکھا ہوا شقی ہے، اوپر دیکھا نیچے کر لیا۔ کہاں ہے لوح محفوظ؟ یہ بھوپال میں، دہلی میں، کہاں پہ ہے؟ ابھی سنو خدا کے بندوں، ساتوں آسمان کے اوپر ہے۔ ابھی میں نے آسمان کی موٹائی بتایا، دوری بتایا، ساتوں آسمان پر، ابھی تک سائنس آسمان پر نہ گئی، لوح محفوظ پر کہہ جائے گی یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا کمال۔ اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے طلب کر کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بے شک بے شک، حق اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، شہنشاہ بغداد، زندہ باد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بولے میاں اتنا خطرناک مرض ہے تیرا، اس یہ دوا کے قابل نہیں ہے، کوئی اور ڈاکٹر کے پاس جا، جی ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ دوسرے کے پاس گیا، انہوں نے بھی یہی جواب۔ تیسرے کے پاس گیا، انہوں نے بھی دیکھ لیا لوح محفوظ پر۔ اور میرے پیر نے تو کیا کہا ہے، پیروں کے پیر پیر دستگیر، وارث علوم نبویہ، نائب رسول اللہ، بے شک، فاطمہ کے لختے جگر، علی کے نور نظر، سیدنا عبد القادر جیلانی پیر پیرا میر میرا فرماتے ہیں عینی فی اللوح المحفوظ، میری آنکھ ہمیشہ لوح محفوظ کو دیکھتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، 360 اولیاء کاملین کی دربار میں گئے اور سب طرف سے لوٹا دیے گئے۔ اب ایک ڈاکٹر نہ لے تو کیسا مریض ہوگا، دو نہ لے، تین نہ لے، اتنا پریشان ہو جاتا گھر والا۔ یہ پریشان 300 اللہ والوں کے در سے نکالا گیا۔ چلو شقی ہے، سعید کون بنائے گا؟ اب سوچا کہ کوئی ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے، سنا حضرت کا نام، بڑے سرکار میں گیا، رحمت للعالمین کے نائب کے در پہ گیا، فرمایا لے لو اس کو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لے لو، کر لو بھرتی، ڈال لو فہرست میں۔ یہ ہے شان محبوبیت، سبحان یہ اللہ، ہے مقام محبوبیت، یہ ہے شان ناز۔ آواز آئی ہاتف غیب سے، پیارے عبد القادر تجھے تو معلوم ہے جب ہم نے تمہیں اتنی قوت دی کہ تم بیٹھ کر لوح محفوظ کو دیکھتے ہو، دنیا کا حال کب چھپا ہے تم سے؟ یہ آنے والا 360 ڈر چھوڑ کر آیا ہے، سب در سے نکالا گیا ہے۔ شقی ہے، سب نے پڑھا، تم نے بھی پڑھا، پھر کیوں لے لیا؟ مولا مجھے معلوم ہے تو قدرت والا ہے، سبحان اللہ، تو مقبول کو مردود اور مردود کو مقبول بنا سکتا ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے میرے مولا، تو فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ فرمایا عبد القادر جب تم نے ہم کو یہ اوصاف سے کیا، یاد کیا کہ یہ معاملہ میں تجھ کو دیتا ہوں، تو اگر اس کو محبوب بنا لے گا تو میں محبوب بنا دوں گا، اور تو مردود بنا لے گا میں مردود بنا دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رسالت، یا رسول اللہ، غوث اعظم، زندہ باد، عظمت غوث اعظم، زندہ باد، خلیفہ حضور گلزار ملت، زندہ باد۔ سبحان اللہ، میں یہ بول رہا تھا کہ اللہ ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ زبا بن جاتا ہے، اللہ آنکھ بن جاتا ہے، اللہ کان بن جاتا ہے، اللہ پیر بن جاتا ہے، تو معاذ اللہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بندہ خدا بن جاتا ہے، نہیں، پھر کیا بنتا ہے؟
پھر کیا بنتا ہے؟ تو کس سے پوچھوں؟ یہ مولوی صاحب سے پوچھوں، وہ مولوی صاحب سے پوچھوں، اپنے استاد سے پوچھوں، میرے چلا سر میرے پردادا پیر کے پاس جاؤں گا. میرا پردادا پیر صرف ہند اور بر صغیر ہند و پاک کا ہی نہیں، پوری دنیا کے اندر علم و فضل کا امام مانا جاتا ہے. وہ بریلوی کا تاجدار ہے، روحانیت میں بڑا بلند مقام ہے، نائب غوث الورا ہے. سرکار اس حدیث کا مفہوم سمجھا دے. کہنے لگا جاؤ میری کتاب پڑھ لو نا، سمجھ میں آ جائے گی. کیا ہے؟ غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. ارے یہ جلوہ شان قدرت ہے. کہ مظہر ہوا کرتے ہیں، قدرت کے مظہر ہوا کرتے ہیں، یہ مظہر قدرت ہوا کرتے ہیں. یہ خدا نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے، مگر یہ وہ ذات ہے جو خدا سے جدا نہیں. بے شک بے شک، حق ہے حق ہے. ہم پریشان ہیں، بہت پریشان. ان کے مولانا ایک بولے ایسا بھی نہیں ہوتا، خدا بھی نہیں ہے جدا بھی نہیں ہے، کیسا ہوتا؟ یہ جلوہ بھی سمجھتا نہیں سمجھتا. اچھا ایک بات بولوں میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا. جلوہ شان قدرت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا بولتے؟ اب ایمانداری سے بولو. ایک پانی رکھ دیجیے بڑے ٹرسٹ کے اندر، 24 کا چاند چمک رہا ہو. اب یہ بولو وہ پانی، ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر جو چاند دکھ رہا ہے، ایمانداری سے بولو چاند یہ ہے کہ وہ ہے؟ ارے بولو نا، یہ کیا ہے؟ یہ جلوہ ہے. ابھی جلوہ ہے، یہ پانی میں دیکھ رہا ہے جلوہ ہے. بے شک بے شک، چاند تو وہ ہے مگر یہ جلوہ ہے. ارے حلوہ کھانے والوں تمہیں جلوہ نہ سمجھے تو کس کو سمجھ میں آئے گا؟ میرے اعلیٰ حضرت نے حدیث کا مفہوم سمجھا دیا. غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. جب یہ جلوہ شان قدرت ہے، ان کے اوصاف دیکھتے جائیے اور ڈھونڈتے جائیے. ایسی ایسی کرامتیں، ایسی ایسی کرامتیں یہ قسم خدا کی انسان سنتا چلا جائے اور سنتا چلا جائے کہ یا اللہ، اللہ رب العزت نے کیا مقام دیا اور تو اور میں کیا حیرت میں ہے. تو اور میں کیا حیرت میں ہے، اور یہ 14ویں صدی کا ملا کیا حیرت میں ہے. بے ہند کا راجا، تاج تارے روحانیت، دودھیا گنبد کا مکی، خواجہ خواجگاں عطائے رسول کی شاد فرماتے ہیں. غوث اعظم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یا غوث معظم نور خدا. یا غوث معظم، غوث کے معنی ہوتے فریاد رس، فریاد کو پہنچنے والا. غوث اعظم کو دیکھا نا خواجہ صاحب یہ بولتے ہیں ہم بھی ان کو ایک کام کر رہے ہیں. دیکھا وہ تو غوث کو فریاد رس باندھ رہے ہیں تو شیر کو بولتا ہے. جی جی، یا غوث معظم، یا تو وہ اللہ کے نبی کو لگا دیتا ہے. خواجہ صاحب تو غوث پاک کو لگا رہے ہیں یا غوث معظم. پتا چلا اپنا مسلک انہیں بزرگوں کے اوپر ہے. ہاں اپنی سیڑھی ملتی ہے، اپنی پٹریاں ملتی ہے. یہ نئی پٹریاں پلاسٹک کی کا لٹک جائے پتا نہیں ہے. ہاں یہ مضبوط پٹریاں ہیں ہماری، یہی تو مضبوطی ہے. ہاں اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت ارشاد فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. یا رسول اللہ، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. وہ کیا بحث سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. کیا فرماتے؟ یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا. سبحان اللہ. یہ بڑے بڑے مولانا نے لکھے، وہ چکر میں نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ باقی وقت اتنا نہیں ہے. کیا فرماتے؟ مختار نبی، آپ نبی کی جانب سے بھی اختیار دیے ہوئے ہیں اور اللہ کی جانب سے بھی اختیار دیے ہوئے. ابھی جب غوث کو اتنے اختیار ملے ہوں گے تو جن کو غوثیت جس نبی کی مطابق طفیل میں ملی ہوگی اس نبی کو کتنے اختیار ہوں گے. بے شک بے شک، حق حق. یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب اولا. خواجہ صاحب فرما رہے ہیں سمجھے، سلطان دو عالم، آپ دونوں عالم کے سلطان ہیں. بے شک سلطان دو عالم قطب اولا، بہت بڑے قطب ہے. قطب سمجھ میں آیا آپ کے؟ وہی تو سمجھا میں نے آیت میں، آپ کو نہیں سمجھ میں آیا میں سمجھا دوں گا، ابھی سمجھا دوں گا. قطب اولا ہے راز جلالت ارض و سما. خدا نے آپ کو وہ جلالت شان دی ہے کہ زمین و آسمان آپ کو دیکھ کر حیرت میں پڑے ہوئے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑے تو کیا ہے، زمین و آسمان خواجہ صاحب پڑے حیرت میں پڑے ہیں. ہے راز جلالت ارض و سما،
زمین و آسمان آپ کو دیکھ کر حیرت میں پڑے ہیں. یہ حضرت خواجہ صاحب نے ارشاد فرمایا. یہ اشعار خواجہ صاحب کی ہے. اتنی بڑی ذات جو جتنا بڑا ہے وہ بڑوں کو سمجھتا ہے, اور اس کی جو گھٹیا ہو, ارے اندھا ہو تو کیا دکھے, جس نے چشمہ کالا پہنا اس کو کیا دکھے گا, سبھی کالے دکھتے ہیں. جب ایک مرتبہ کیا ہوا, ہمارے علاقے ودربھا میں قحط پڑ گیا تھا, پرانے زمانے کی بات ہے. تو وہ سوکھا ہوا گھاس گھوڑے نہیں کھاتے تھے. اس زمانے میں آٹو نہیں تھا, پیٹرول اتنا شباب پہ نہیں تھا. گھوڑے ہوا کرتے تھے اور ٹانگے ہوا کرتے تھے, پیر کے رکشے ہوا کرتے تھے. تو ٹانگے بہت تھے تو لوگوں کے پاس گھوڑے تھے, بیچارے غریب اس طرح اپنا پیٹ پالتے تھے. اب وہ گھوڑوں کو ہرا چارہ نہیں مل رہا, پریشان ہو گئے, اور وہ سوکھا گھاس کھانے کو تیار نہیں ہے. بڑی پریشانی ہو گئی. تو سبوں نے مل کر میٹنگ لیے, بولے ایسا کرو گھوڑوں کو ہرے چشمے پلا دے. جب ہرے چشمے پلا دیے بابا تو ان کو ہرا دکھ رہا, تو ان کو پھر ہرا ہرا سوچ بھی رہا, وہ کھا بھی رہے ہو. تو ایسے بابا اللہ کے نبی کو, ولیوں کو, کتبوں کو, اقطاب کو کوئی نہیں سمجھے تو سمجھ جانا اتنے چشمے کا اللہ کہنا. اب قصور اس کا ہے کہ اس نے اتار لینا چاہیے. تعصب کا ہے نا کہ اتار لے تو اس کو مرتبہ سمجھ میں آ جائے گا کہ خدا نے ان کو کیسا مرتبہ دیا. خواجہ صاحب کی روحانیت نے دیکھا غوث پاک کی کمال کو, تو فرمایا حیرات جلالت ارض و سما, کہ زمین و آسمان حیرت میں پڑے ہوئے. ایسی اللہ نے طاقت دی ہے, ایسی قوت عطا فرمائی ہے. اگر دنیا میں بہت لوگ آتے ہیں, اگر جتنے بھی معاملات چل رہے ہیں نا, دین کی باتیں بنائیں گے, یہ بھی سب کیا ہے, روٹی کے چکر ہے. کھائے کا چکر ہے, بڑی پریشانی کی بات ہے. وہ بھی ہو جاتا, یوں بھی ہو جاتا, یوں بھی ہو جاتا. سمجھ جانا روٹی والا کون ہے, خدا کی رضا والا کون ہے. یہ تو سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا. ہاں, اور وہ سمجھنے کے لیے اچھوں کا دامن تھامنا پڑے گا. ہاں, تو انشاءاللہ راستہ معلوم پڑ جائے گا. روٹی والی بھی دیکھو, مولا نصیر صاحب کی بات. نصیر الدین صاحب فارسی کے جو لوگ جانتے ہیں ان کو معلوم ہے مولا نصیر کون ہے. بڑے پر لطف آدمی تھے. دیکھا کہ دنیا بڑی چالاک ہے, ذرا سمجھنے کے لیے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. بات کا ڈپلیکیٹ بہت بنواتے, وہ اندر نہیں جانا چاہتے. مولا نصیر صاحب بھوکے تو بہت پریشان ہے. ایک بھی پوچھنے کو تیار نہیں. ملا جی کھانا کھائے, کوئی پوچھنے, پریشان ہو گئے. محلے میں گئے تو دیکھا کہ ایک جگہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا اچانک ہارٹ اٹیک سے, اور سارے رشتے دار رو رہے, خوب رو رہے. ملا جی نے بولے یار یہ تو رو رہے ہیں مرنے والے پر, اور زندے کو تو مار رہے, کھانے کو کچھ نہیں. چالاک, پیٹ تو کچھ بھی سجاتا نا. ملا جی گئے. اب سب گاؤں کے لوگ دیکھنے کو جا ہی رہتے, محلے کے رشتے دار, تو موٹے کے اوپر چادر اڑا دیتے, اس کا منہ بتاتے رہتے لوگ, ہے نا. یہ گئے, جا کر دیکھے تو سارے لوگ رو رہے گھر میں کے. ملا جی نے دیکھا کہ ارے بولے کیا پریشان ہونے کی بات, یہ زندہ ہو جاتے. بولے سب کے رونے بند ہو گئے, ہو گئی نا, یہ زندے ہو جاتے. بولے تو جتنے رو رہے تھے وہ سب رونا بند کر دیے. چلے گا اپنا سب رونا بیٹا, زندہ ہو جاتے. بولے بات سمجھ رہے, لوگ ہوشیار ہیں. روٹی کے چکر میں ایسے ایسے باتیں بول دیتے کہ پوری دنیا کو حیرت میں آتے, اور ایسا اٹکا دیتے لے جا کر معاملہ کہ پھر وہ بیچارہ وہ خوش ہو گئے. وہ بیچارے رونے والوں کے ملک کو مسکراہٹ آ گئی تھوڑی دیر کے لیے. ملا جی بولے بولی نا کیا لانا پڑتا, لانے وانے کی بات نہیں. بولے 2 دن سے بھوکا ہوں, کھانا دے. اطمینان سے دسترخوان نکالے, شان سے کھانا وانا کھا لیے, پیٹ بھر گیا. ساری دنیا کو معلوم ہے کھا لیا. ارے اچھا یہ بتاؤ وہ لوگ کیا کرتے تھے, زندہ تھے تو کیا کرتے تھے. مجھے ان کے بال بچے بولے بھائی وہ جو بھی کام کرتے تھے پٹواری تھے. بولے ارے یار وہ پٹواری تھوڑی زندہ ہوتا. بولے
اب وہ کچھ بھی بولتا تو اس کو تو بولنے تھا وہ امامت کرتے. ارے وہ امام صاحب تھوڑی زندہ ہوتے. اب اس کو تو یہ معاملہ تھا. اسی لیے معاملہ کی دنیا میں بھی کیا معلوم ہے ان کو. ارے میٹ کو کجری لگا دو, زمین میں خزانہ معلوم پڑتا. ہماری طرف کو پریشان کر رہے لوگ, تمہاری طرح سے کیا ہے کیا آپ کی طرح رات بھر بچے کبھی ایک ٹوکرا اٹھاتے نہیں, رات بھر چھالے لا دیتے کھود کھود. اب وہ بھی بڑے کھودن کھادن کرن دیتے اس کو. اچھا اس کے پیسے ویسے کھا لیتے. آدمی بولتے آدھی رات کو کہ 15 کلو دہی لانا پڑتا. آدھی رات کو کہاں 15 کلو دہی مل رہا, 18 کلو نمک کہاں سے مگر وہ پساوا نہیں ہونا, بغیر پساوا ہونا کہیں بھی گاڑی اٹکا دیتا. ارے بیٹا رات بھر جگتا معاملہ پیسے نکالنے کے چکر میں, اور پھر بعد میں صبح میں تو پھر سو جاتا. بچے بیچارے چھوٹے چھوٹے بھوکے پیاسے کیا رہیں گے, کہیں پر بھی کام کر کر کما لے. یہ جوان لک آدمی خزانوں کے پیچھے لگا. اے مومن سن, ایسا مت, تیرے تقدیر میں ہوگا, چل تیرے گھر آ جائے گا. اپنے پسینے پہ ناز کر. میرے پیارے پیغمبر کو دیکھ. میرے نبی نے ایک شخص کو دیکھا, مسافہ لیا مسجد نبوی میں, ہاتھوں میں خردلا پن لگا. سرکار نے پوچھا اے میرے مقدس صحابی یہ ہاتھوں میں سختی کیسی آئی؟ فرمایا اللہ کے نبی نہ اونٹ ہے, نہ گھوڑا ہے, نہ کوئی جانور ہے جس سے کھیتی کو تیار کروں. گھر میں ایک کدال ہے, اپنے کھیت کو تیار کرتا ہوں, ہاتھوں سے تیار کرتا ہوں, اس لیے ہاتھوں میں سختی آ گئی. پیارے پیغمبر جن کے قدم ناز کو فرشتوں کے استاد جبریل امین چومتے ہو, وہ پیغمبر نے اس مقدس صحابی کے ہاتھ کو چوم کے فرمایا یہ ہاتھ اللہ کو پسند ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, یا رسول اللہ. مسلک اعلی حضرت زندہ باد, علماء اہل سنت زندہ باد. سبحان اللہ. یہ ہے تو ادھر ہی دیکھ رہا, گڈھے کھود گڈھے کھود, پسینے پہ ناز کر. زندگی 4 دن کی ہے, دن میں کما, رات میں سو. رات میں رات بھر کھود رہا, کچھ نہ کچھ نکل رہا. ہمارے ادھر کھودوں کو جی بابا, یہ ادھر ہے کیا؟ ادھر بھی ارے ہے, وہ تم کو نہیں معلوم ہے, تم سوئے ہوئے رہتے, تم کو کیا معلوم. نہ تہجد پڑھنے والے تم, نہ کوئی بہت بڑے وہ ہیں تسبیح پڑھنے والے. ادھر کھائے ادھر سو جاتے دم کرنے سے. رات میں اٹھتے تو معلوم پڑتا کھڑکوں کا کیا آواز آ رہی. جی پڑھیے دوسرے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے روزی والے بھی بہت چکر میں ہے, کوئی کھود رہا ہے, کوئی بول رہا ہے, کوئی بتا رہا ہے, کوئی دھوکہ دے رہا ہے, مگر قسم خدا کی روحانی جس پہ ناز کرتی ہے وہ میرا بڑا پیر ہے. اللہ اللہ, جہاں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا, وہ بلندی عطا فرمائی, ساری دنیا حیرت میں ہے. اللہ اللہ, میں نے پڑھا ہوں ایک مرتبہ یہ ہوا, بڑے پیر صاحب قوم کرد کے پاس گئے, ایک ساتھ میں مریدین بھی ہے. کائے کے لیے گئے ہیں ذرا دیکھیے تو صحیح. اس کا نام ہے تبلیغ. اس کا نام, بے نمازی کو نمازی بنانا تبلیغ نہیں ہے, اصلاح ہے. بے وضو کو وضو سکھانا اصلاح ہے, تبلیغ نہیں ہے. تبلیغ سیکھنا ہو تو میرے بڑے پیر صاحب سے سیکھو. عیسائیوں کے پاس گئے. بے شک, آؤ, کیا بات ہے, سبحان میں اللہ, محمد سبحان رسول اللہ. اللہ کا امتی ہوں, حسنی حسینی سادات والا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو, اسی میں نجات ہے. تمہارے پیغمبر نے یہی دعوت دی ہے. اس میں ایک لارڈ پادری تھا جو مصر اور بغداد کے بڑے بڑے مشائخ کی صحبت یافتہ تھا, بہت ساری حدیث اور قرآن کا علم تھا. وہ نکل کر آیا اور آنے کے بعد سینہ تان کے کہنے لگا اے عبد القادر, آپ علامہ مولانا ہے, آپ عالم دین ہیں. فرمایا الحمدللہ, اللہ نے علم سے نوازا ہے. فرمایا تمہارے پیغمبر کی وہ حدیث یاد ہے تمہیں, علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند. بنی اسرائیل کے نبی حضرت عیسیٰ بھی ہے. حضرت عیسیٰ مردوں کو ٹھوکر مار کر زندگی دے دیتے تھے, نابیناؤں کو اخیارہ بنا دیتے تھے, کوڑ والوں کو اچھا کر دیتے تھے, مٹی کی چڑیا بنا کر پھونک دیتے تھے, اس کو زندگی مل جاتی تھی. تو کیا بنی اسرائیل جیسا عمل تمہارے اندر ہے جو بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں تھا؟ اگر ہے تو کسی مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ. آپ نے مسکرا کے فرمایا ہاں ہاں, میں اس امت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا بھی ہوں, اور الحمدللہ اللہ نے علم سے بھی نوازا ہے. چل تیرے قبرستان میں پوری قوم کرد چلی, میرا بڑا پیر چلا. فرمایا میں کہوں گا یہ قبر کو زندہ کر دو تو کہیں گے اب یہ بھی زندہ, نیا تازہ مردہ ہے. بھاگنے کا راستہ ڈھونڈا نا. فرمایا آپ راستہ تجھے ڈھونڈنا نہیں ہے, اب تو تجھے آنا ہی اس راستے پر ہے جو راستہ ہم چل رہے ہیں, ہمارے پیچھے چل رہا ہے. فرمایا بولو قبر کون سی؟ اس نے دیکھا ایک بہت بڑی قبر تھی, بہت پرانی تھی, بہت پھٹ چکی تھی. سمجھ گیا اب شاید ہڈیاں بھی سلامت نہ ہوگی. جی ہڈیاں بھی
سلامت نہ ہوگی. میرے بڑے پیر نے کہا اچھا بول. بولے اس قبر کا مردہ اٹھا دو. اچھا بات کرتا ہوا. بولے بات کرتا ہوا. جو عمل کرتا تھا دنیا میں وہ عمل جان لے وہ کرتا ہوا. میرے پیر نے پرچلال انداز میں ٹھوکر ماری. قوم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے اٹھ جا. کیوں رے بابا اللہ کا حکم کب ملا؟ جبرائیل کی وحی تو ربی پہ ختم ہو گئی. الہام ہوا تو کیسا مانا؟ بول اللہ کی اجازت کیسی؟ تو تم نے سنا نہیں؟ رجلہ التی یمشی بہی, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. جلوہ دیکھو, شان قدرت کا جلوہ دیکھو. ٹھوکر ماری, مردہ کھڑا ہو گیا. نہیں آئی. یہ نبی آخر الزمان کا زمانہ ہے. تو بتا تو کس کا امتی ہے؟ فرمایا ہم دانائل علیہ السلام کا امتی ہوں. کیا تیرے پیغمبر نے نبی آخر الزمان کی توصیف بیان کی؟ کہا ہاں, بس تیرا کام اتنا ہی تھا, جا جیسا تھا ویسا ہو جا. پوری قوم قدموں میں گر گئی اور کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد رسول اللہ اللہ کے نبی ہے. اللہ کے سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. یہ ہے شان محبوبیت میرے بڑے پیر کی. ان کے باتیں کو کیا, ان کی کرامتوں کا کیا کہنا. کرامتیں سنتے چاہیے, سر دھنتے جائیے. اللہ نے وہ طاقت دی, وہ عظمت دی, وہ رفت دی, وہ شان عطا فرمائی کہ باخدا ساری دنیا آج تک حیرت میں ہے. اور ہم پہ تو بڑا احسان فرمایا. اللہ اللہ بڑا احسان فرمایا. اے قادری وہ خوش نصیبی ہے تمہاری ہماری. یہ بڑے پیر صاحب نے ہمارے لیے دعا فرمائی. کیا فرمائی؟ کیا دعا فرمائی معلوم ہے؟ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ آپ بغداد سے غائب ہو گئے. پورے اہل بغداد پریشان پریشان, کہاں گئے کدھر گئے ڈھونڈتے رہے. دریائے دجلہ پہ دیکھا کھڑے ہیں اور آسمان سے ایک ہری جائے نماز اتری ہے جس کے ایک جانب لکھا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم سلام علی طبتم انہ حمید مجید. اس طرح سے کلمات لکھے ہوئے ہیں. وہ آ کر کسی حضرت امام بنائے گئے, رجال الغیب صفے باندھے, صفے اتنی باندھے کہ کنارے تک صفے چڑھ گئی. اور جب حضرت نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نوازشات الہی کا وقت تھا. آپ نے فرمایا میرے مولا میرے سلسلے میں جو داخل ہو, میرا چاہنے والا صبح قیامت تک کوئی بھی ہو, میرے مولا تیری بارگاہ میں میری دعا یہ ہے کہ اس کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ, مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دینا. اب یہ نوازشات کتنا بڑا احسان ہے, اتنا بڑا احسان ہے. مرنے سے پہلے توبہ. میں نے کل بھی بتایا اور آپ کو بتائیں, میں نے بار بار اس بات کی طرف توجہ دلائی, توبہ سے صرف گناہ معاف نہیں ہوتا. سنو علماء بیٹھے ہیں, قرآن گواہ ہے, اللہ رب العزت سچی توبہ کرنے والے کے گناہ ہی معاف نہیں کرتا, گناہوں کو نیکیاں بنا دیتا ہے. گناہوں کو نیکیاں بنا دیتا ہے. یہ خدا کا کرم بندے پہ ہوتا ہے. یہ میرے بڑے پیر صاحب کی دعا ہے قادری کے لیے. اسی لیے تو ہے بڑی پیاری بات. میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا, میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا. دامن ہے میرے ہاتھ میں پیرانے پیر کا, دامن ہے میرے ہاتھ میں پیرانے پیر کا. یہ وہ لوگ ہیں, میں سمجھا رہا تھا آپ کو, درخت کے بارے میں مثال دیا تھا نا, تو غوث کس کو بولتے؟ یہ منصب ہے نا. کلیکٹر معلوم ہے آپ کو, تحصیلدار معلوم ہے, انسپیکٹر, جمدار, 5 اسٹار سب معلوم جی, ایم ایل اے, ایم پی. یہ اللہ نے سب کو پیدا کیا. چاند کو پیدا کیا, صرف چاند روشنی کے لیے نہیں ہے بلکہ اناجوں کے اندر مٹھاس پیدا کرنے کا کام بھی چاندنی کرتی ہے. سورج باریکی پیدا کرتا ہے, صرف روشنی ہی دینے کا کام نہیں کرتا. غوث کس لیے بناتا خدا؟ سنو, ایمان کی دنیا تازہ کر لو. درخت کے بارے میں بتایا, وہ ہواؤں کو, روشنی کو جڑوں تک پہنچاتی ہے, اور جڑیں غذا اور پانی تنے تک, اور تنے ٹہنیوں تک, ٹہنیاں پتے پھلے پھولوں تک پہنچاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو تم کو بتایا تھا محتاج اور محتاج ہے. سنو,
غوث کے سبھی محتاج ہیں. غوث اسے کہتے ہیں، سنو کان کھول کر، اللہ نے ان کے جسم سے پورے عالم سفلی یعنی پورے عالم موجودات زمین پر جتنے بھی ہے وہ سب اسی کے فیض سے زندگی پاتے ہیں، اور اس کے روح سے عالم اولا یعنی عالم بالا فیض پاتا ہے. فرشتوں کے عالم کو اس سے فیض ملتا ہے، اور عالم موجودات زمین کو اس سے فیض ملتا ہے. اس کے جسم سے پورے عالم دنیا کو فیض ملتا ہے، اور عالم بالا کو اس کے روح سے فیض ملتا ہے. اس کو غوث کہا جاتا ہے. تو ایک درخت کی شکم پوری دنیا کو بتا رہی ہے غوث کس مقام پہ ہوتا ہے. اسی لیے میرے اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں، وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، سبحان اللہ، وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب یہ شان ہے میرے بڑے پیر کی، جو بھی مصیبت لے کے آیا دعائیں دے کے گیا، آباد رہے سید السادات تیرا در. ہم کم نصیبوں کی نصیب آوری ہو رہی ہے، ہمارے بگڑے ہوئے کام تیرے در پہ بن رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے. بڑا فیض واقعات تو بہت ہے، اتنا سناؤں. ایک مرتبہ ایک خاتون آئی، اللہ اللہ بہت واقعات اس قسم کے، ایسا نہیں ہے پورے تھوڑا تو ایسا بیان کیے 50 واقعات ہے. ایک خاتون آئی پردے میں رہ کر اور بارگاہ غوثیت میں عرض کرنے لگی، حضور اللہ نے دولت سے خوب نوازا ہے، اللہ نے بہت چیزیں عطا فرمائی ہے، مگر گھر میں کوئی وارث نہیں ہے، گھر میں کوئی اولاد نہیں ہے. لوگوں کے تانے ہوتے ہیں کہ مجھے باندھ کہہ کر پکارتے ہیں، میرے خاوند کو ناولد کہہ کر تانے دیتے ہیں، سرکار دعا فرما دے کہ اللہ اولاد عطا فرمائے. صاحب کو واقعہ معلوم ہے آپ کو، واقعات الگ الگ انداز میں لکھے ہوئے ہیں. بہرحال حضرت نے فرمایا جاؤ تم کو لڑکا پیدا ہوگا. جاؤ تمہیں لڑکا پیدا ہوگا. اس نے بیچارے نے لڑکا کو مانگا نہیں تھا. ایک روایت یہ بھی ہے کہ بھائی ایک نے لڑکا مانگا. بہت سارے واقعات ہیں. یہ واقعہ جو میں سنا رہا ہوں میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں. اس نے کہا مجھ کو اولاد کی دعا کیجیے. حضرت نے فرمایا تجھے لڑکا پیدا ہوگا انشاءاللہ. گھر گئی، اللہ نے امید سے کر دیا. 9 مہینے گزرے، لڑکی پیدا ہو گئی. کیا ہوئی پیدا؟ اس نے خادم کو بھیجی کہ سرکار کا شکریہ کہ گھر میں چراغ تو آیا، روشنی تو آئی، امید تو بڑھائی، تمہاری دعائیں کام تو آئی سرکار، مگر ہم کو اس سے کوئی ناراضی نہیں کہ لڑکی ہوئی ہے لڑکا، لیکن آپ کی زبان تھی کہ لڑکا ہوگا. ہم نے تو اولاد ماں سے کوئی بھی مانگے تھے، لڑکی ہو یا لڑکا. آپ پریشان ہوں. جب غوث اعظم نے فرمایا لڑکا تو لڑکا کیوں نہیں ہو گیا؟ سمجھے نا. اب سنو تم اور ایمان کی دنیا تازہ کر لو. ہاں کل ایسا ہو سکتا تھا اس میں سے کوئی پارٹی کا رہتا نا بد عقیدہ ہوتا، ہونے والا تھا وہ، انہوں نے بول دیے. نہیں سمجھ میں کی بات ڈالی کا ٹوٹنا. اللہ نے بتایا سن میں لڑکی دینے والا میں رب ہوں، میں فاضل لما یرید ہوں، میں لڑکی دینے والا تھا لڑکی دیا، میں خدا ہوں. پھر جب غوث کی در پہ گئے شکایت کی، غوث پاک نے فرمایا غور سے دیکھو. اب کیا غور سے دیکھی نہیں ہوگی؟ کپڑا ڈھانک دو، غور سے دیکھو، لڑکا ہے. لڑکا بنا دیا گیا. کیا بتایا؟ رب نے بتایا میں محبوبین سے اتنی محبت کرتا ہوں، میں نے لڑکی دیا، میں رب ہوں، اور میں نے لڑکا بنا دیا میرے محبوب کے کہنے پر. سبحان اللہ، سبحان کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت خلیفہ حضور تاج السنہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرات یقیناً میں آپ سے یہ کہوں گا اور یہ بات ہر جگہ میں کہتا ہوں کہ صاحب آپ لوگ نیاز دلاتے ہیں. میں یہ ہر جگہ بولتے رہتا، جمعہ میں بولتے رہتا، ہر پروگرام میں یہ میرے تو آخری کے الفاظ رہتے ہیں. آپ نیاز دلاتے ہیں اور سب یہ سمجھتے ہیں صاحب کہ بریانی بنائیں گے تو نیاز ہوگی.
حلوہ بنائیں گی تو نیاز ہوگی، بالکل غلط خیال ہے. یاد رکھو، علماء کی تشریحات پڑھو. نیاز تو یہ ہے ان کی بارگاہ میں تحفہ پہنچتا ہے. وہ تمہارے کھانے کے محتاج نہیں ہے، وہ تمہارے پینے کے محتاج نہیں ہے. کھاتے تم ہو، پیتے تم ہو. قرآن گواہ ہے قربانی کے بارے میں، لن ینال اللہ لحومہ ولا دماء ولکن ینالہ التقوی منکم. نہیں، تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، مگر تمہارے دلوں کی پاکیزگیاں پہنچتی ہے. یہ پہنچتی ضرور ہے، بے شک بے شک، یہ پہنچتی ضرور ہے. عقیدہ چاہیے، اللہ نے راستے رکھا ہے، بس بتانا یہی تھا آپ کو کہ پہنچتا ہے. تو صاحب بتائیے، بریانی پکاؤ گے تو پہنچے گا، میٹھا پکاؤ گے تو پہنچے گا نہیں. ان کے نام پر اگر کہیں شہر میں مسجد بن رہی ہو اپنے عقیدے کی، قسم خدا کی، غوث اعظم کے اوپر تم ایک 50,000 روپے کی نیاز دلا رہے ہو، غوث اعظم کے نام پر سلیب میں پیسہ دے دو، میرا بڑا پیر تمہاری اس چیز کو قبول فرما لے گا، سبحان اللہ، دعائیں کر دے گا. مدرسہ ہے جہاں پر غریب بچے پڑھتے ہیں، حافظ قرآن بنتے ہیں، عالم دین بنتے ہیں. ارے تھوڑا سا کھانا بنا کے آپ کھا لیں اور باقی کا پیسہ مدرسے میں دے دیں. کہیں ایکسیڈنٹ سے کس غریب کا بچہ تلملا اٹھا ہے، پریشان ہے، بیمار ہے، جان جانے کے قریب ہے، بڑے پیر صاحب کے نام پر آپ اپنا اللہ دے دیں تاکہ اس غریب کے کام آ جائے گا. قسم خدا کی یہ دعائیں بھی بڑے پیر صاحب کی بارگاہ میں پیش ہوگی اور سرکار سے انعام ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دو نا بھائی، تم نے اتنی باتیں سنی تو دل میں آیا ہوگا، میں اگر حضرت کے زمانے میں ہوتا تو پیر دباتا، سرکار کے لیے وضو کا پانی دیتا، سرکار کے لیے کوئی تحفہ لے جاتا. ابھی تحفے دینے کا زمانہ ختم نہیں ہوا، قیامت تک مومن دے سکتا ہے. اما ابا کا انتقال ہو گیا، کسی غریب کو کھانا کھلا دے ثواب پہنچتا ہے. بے شک جی بے شک بے شک. پہنچتا ہے، دعا پہنچتی ہے، اور ولیوں کی بارگاہ میں بھی پہنچتی ہے. اپنے جیسے گنہگار مرنے کے بعد میں بچے بھیجیں گے نا، اپنے گناہ میں تخفیف ہوگی، اور اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے تو مرتبہ بلند ہوگا اور وہاں سے بھی انعام ہوگا. وہ کسی کے احسان مند نہیں ہے، وہ احسان کرنے والے ہیں. جی وہ بڑے لوگ ہیں، اپنی بگڑی بنتی ہے، سمجھے نا، تو ضرور بھیجیے، ضرور کیجیے. غریبوں کو کھانا کھلاتے اچھا کرتے ہیں، مگر مدرسے میں دیں گے تو بھی آپ کی نیاز ہو جائے گی، مسجد میں دیں گے تو بھی نیاز ہو جائے گی، کسی غریب کی بچی کی شادی میں دیں گے تو بھی نیاز ہو جائے گی. یہ مسئلوں کو بھی یاد رکھیے. اور یاد رکھیے ہوتا کیا معلوم ہے، لوگ بولے ہم بھی بولے غوث اعظم کو چاہتے ہیں مگر ایسے کام نہیں کرتے ہیں، شرک کے. اپنی بیٹی جس کے گھر میں دیتا ہے وہ اگر آ جائے تو بہترین کھانے بنتے. کیوں؟ بابا اگر اس کو خراب کھانے کھلا دیں گے تو بیٹی کا بھیجا کھا جائیں گے. ہاں پتا چلا جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کو لٹاتا ہے. اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا تحابو، ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، محبت بڑھتی ہے. ان کے نام پہ کھلا کر سالاروں کا تحفہ پیش کرو. وہ آل نبی ہے، خدا کے محبوب ہے، نبی کے محبوب ہے، خدا اور رسول سے تم کو دلا دیں گے. بے شک بے اگر شک. تم اپنا بھلا چاہتے ہو تو رشتہ قائم رکھو، دینا لینا چالو رکھو. کر رہے وہ نیاز اچھی بات ہے، مگر یاد رکھو نماز بھی مت چھوڑو. کہ میرے بڑے پیر صاحب نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 15 سال تک ایک پیر پر کھڑے ہو کر قرآن ختم کیا ہر روز. 15 سال تک ایسی ریاضت کی ہے، زہرہ گداس انسان سنے تو کانپ اٹھے. یہ اللہ کے محبوب، اللہ کے محبوب اور اللہ کے محبوب کے محبوب بڑے پیر صاحب ہے. میں چاہنے والوں یقیناً نماز کو بھی رکھو ساتھ، نیاز کو بھی رکھو ساتھ، اور ہم چاہنے والے ہیں محبت کو زندہ باد رکھو. اللہ تم سب کو، ہم سب کو عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اتباع کی توفیق عطا فرمائے. ان کے احسان کو فراموش نہ کرو. اس سے بڑھ کر نہیں دنیا میں کوئی جرم عظیم آدمی کچھ بھی ہو، احسان فراموش نہ ہو. ایک بات بتاتا ہوں، میں اچل پور تقریر کے لیے گیا گزشتہ ہفتہ میں، تو میں سید غیاث الدین صاحب پروفیسر ہے، آل نبی ہے، ان کے یہاں پر ادیب خطبہ وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے. میں تقریر کے لیے بلایا گیا تھا. عید میلاد النبی کے آخری ہفتے کی بات تھی، ہے نا. تقریر ہونے کے بعد ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھ کو نام لے کر بتایا کہ فلاں شخص جو تھا ہمارے زمانے میں، وہ نام لے کر انہوں نے بتایا. پورا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، بس تقریر ختم پہنچنے کے بارے میں. حدیثیں تو سنا سکتے ہیں، بہت ساری آیتیں سنا سکتے ہیں، لیکن واقعہ جو ہے نا، جو قریب کا ہوتا ہے جلدی دماغ میں آتا. ایک شخص تھا، اس کو اپنے ماں سے، ہر انسان کو اپنے ماں سے محبت ہوتی ہے، اس کو بڑی محبت تھی. دوسرے بھائی ماں باپ کی پرورش کرتے تھے، ماں کی پرورش کرتے تھے. یہ دور تھا، نوکری پر تھا. اس نے کہا کہ امی کو جتنی دوا لگتی ہے وہ پیسے میں دوں گا.
اتفاق بات کہ سال بھر اس نے اپنے ماں کو ہر مہینہ 100 روپئے دیا. اس زمانے میں 100 روپئے بہت قیمتی ہوتے تھے. آپ بولیں گے 100 روپئے بھی کوئی چیز ہے؟ ابھی 500 کماتا ہوگا تو 100 تو بڑی بات ہے مہینے بھر میں. تو بیچارہ اس زمانے میں 100 روپئے اپنے ماں کو دیا کرتا تھا. اب اتفاق کی بات کہ 2 سال تک تو ماں نے استعمال کی, دعائیں بھی دی, انتقال ہو گیا. کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد میں اس کے دل میں آیا اماں زندہ رہتے تو میں ان کو دیتا تو تھا, پھر بند کیوں کرنا؟ وہ بیچاری ایک غریب خاتون ہے, وہ بھی بیمار رہتی ہے, مشابہ میرے ماں کے ہے, دکھتی ہے, تو چلو اسی کو دیتے رہیں گے. وہ ہر مہینے تنخواہ میں سے 100 روپئے اس غریبہ کو دیتے تھے 100 روپئے ماں کی سارے ثواب کی نیت سے دیے 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 دیے. ایک دن گھر کے ہمیں حالات کے اندر یاد ہی نہیں رہا دیا کہ نہیں دیا, خرچہ کہاں ہو گئے, پیسے سمجھ میں نہیں آئے. ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, 16 دن ہو گئے. بولے کتنے؟ 16 دن ہو گئے میں نے دیا ہی نہیں. تو میرے امی خواب میں آئے اور مجھ سے کہا بیٹے ہم تیرا 1-2 دن نہیں 16 دن سے انتظار کر رہی ہوں, تو نے میرے 100 روپئے کیوں نہیں بھیجا؟ بولے میرے تو لائٹ لگ گئے, میں نے فجر کی نماز پڑھا اور صبح ہی صبح وہ خالہ کے پاس جا کے سلام کیا, کہا 100 نہیں 200 رکھو. میری ماں نے تمہیں کو خواب میں آ کے بول دیا کہ 16 دن سے انتظار کرایا. کیا بات, دیکھا مومن ہے تو وہاں سے بھی برابر کال آتے ہو تو کر لائٹ تو لگے ہو نا, تم کو نہیں دکھ رہا اس کو کیا کریں گے؟ چشمہ اتار لو, کالا چشمہ اتار لو, ہاتھ ذرا پہن لو. اللہ رب العزت کے عظیم بندے جن کو ہم اولیاء شہداء صالحین کہتے ہیں, ان کی عظمتوں کو آپ نے سنا. اللہ تم کو مجھ کو سب کو ان کی عقیدت نصیب فرمائے اور ان کی محبت سے ہمارے دل و دماغ کو منور فرمائے, ان کے اتباع کی جذبے نصیب فرمائے. سب اب افور رحمت میری بے زبانیاں ہے, نہ پغا کے ڈھنگ جانوں نہ مجھے